سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی قرارداد بھاری اکثریت سے پاس کر لی۔ قرارداد 142 ممالک کی اکثریت سے منظور ہوئی، جبکہ مخالفت میں 10 ووٹ پڑے۔ امریکہ اور اسرائیل سمیت 12 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد سعودی عرب اور فرانس کی جانب سے پیش کی گئی۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے قرارداد کی منظوری کو خوش آئند قرار دیا۔ کہا، عالمی برادری نے انصاف اور امن کے حق میں آواز اٹھائی۔ اقوام متحدہ کی قرارداد سے مشرق وسطیٰ میں سفارتی تحریک کو تقویت ملی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فلسطین کے حق میں قرارداد عالمی اتفاق اور سفارتی کامیابی کی علامت ہے۔ بات کریں سیلاب کی تو دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب نے جلال پور، پیروالا اور شجاع آباد میں تباہی مچا دی۔ شجاع آباد میں دھندوبند میں شگاف پڑنے سے 12 بستیاں پانی کی زد میں آ گئیں، جس سے 30,000 افراد متاثر ہوئے۔ متاثرین کی مشکلات کے حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف نعمان خان بابر سے۔ جی نعمان۔ اونچے درجے کے سیلاب سے ملتان کے نشیبی علاقے کی 138 بستیاں جو ہیں وہ پانی کی زد میں آئی ہیں۔ صورتحال یہ کہ نہ صرف ملتان کے نشیبی علاقے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شجاع آباد اور جلال پور، پیروالا میں بھی سیلاب کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ صورتحال یہ کہ یہاں پر شجاع آباد میں جو بند ہے، دوندو بند، اس میں شگاف پڑا ہے، جس کی وجہ سے 12 بستیاں جو ہیں اس وقت سیلاب کی لپیٹ میں ہیں۔ 12 بستیوں میں جن میں ہے بستی نواں شہر ہے، اسی طرح سے مٹو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بستی ماڑا جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں اور شجاع آباد میں ان بستیوں میں 30,000 افراد جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں، جن کے انخلاء کے حوالے سے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن کو خیموں میں منتقل کیا گیا ہے، مارکی میں منتقل کیا گیا ہے، ان کے حوالے سے غذائی قلت کا مسئلہ درپیش ہے۔ اب سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ مشکل کی گھڑی میں وہ آئیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اگرچہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کاوشیں کر رہی ہیں، تاہم ان کاوشوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے اب جو ہے سماجی تنظیموں سے بھی اپیل کی جا رہی ہے۔ تاہم اس وقت بھی ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ جی۔ دریائے سندھ میں سکھر کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 10,000 کیوسک کا اضافی ریلا ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس موسم کا چوتھا سیلابی ریلا گزر رہا ہے، مگر انتظامیہ کچے کے علاقہ مکینوں کی نقل مکانی کرانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ اس سے متعلق مزید معلومات دیں گے نمائندہ دنیا نیوز احکر رسوی۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں سکھر بیراج کے مقام پر۔ اگر بات کی جائے یہاں پہ سطح کی تو یہاں پہ درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ یہ کچھ کافی دنوں سے یہاں پہ ایسی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ چوتھا سیلابی ریلا ہے، یہاں سے گزر رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سیلابی ریلوں کے باعث جو سکھر بیراج پر جو یہاں پہ صورتحال دیکھنے کو مل رہی تھی، یہاں پہ ایک ری ایبلیٹیشن کا ایک پروجیکٹ چل رہا تھا، جس میں دریا کے اندر جو گیٹس ہیں، سکھر بیراج کے گیٹس ہیں، ان گیٹس کی ری ایبلیٹیشن، ان گیٹس کو تبدیل بھی کیا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مرمت بھی کی جا رہی تھی سکھر بیراج کی، جس کی وجہ سے سیلابی ریلیں جو یہاں سے جیسے جیسے گزر رہے ہیں اس دوران یہ کام بند ہو رہا ہے، اور ابھی تک تاحال کام بند ہے۔ یعنی مجموعی طور پر صورتحال اس طرح سے ہے کہ یہاں پر جو ہے درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال ہے، اور ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ آگے اسی طرح سے سطح میں بلندی دیکھنے کو ملے گی اور مزید اضافے کا بھی امکانات ہیں۔ جی۔ ہیڈ پنجنت پر انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ دریا کے بند پر دباؤ موجود ہے، تاہم بند کی نگرانی کے لیے محکمہ آب پاشی کی ہیوی مشینری، ڈمپرز اور عملہ موجود ہے۔ اوچھ شریف کے مضافاتی علاقوں میں سیلابی پانی سے ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ مزید صورتحال جانتے ہیں رپورٹر ضیاء الحق شہزاد سے۔ جی ضیاء۔ جی دیکھیں، ہیڈ پنجنت پر یہاں پر اونچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ پانی کے تیز بہاؤ کے باعث شہری علاقوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو منچن بند بنایا گیا تھا، اس کے بند پر شدید دباؤ ہے۔ تاہم یہاں پر محکمہ آبپاشی کا کہنا ہے کہ ان کی اس حوالے سے مکمل تیاری ہے، اور جو ان کا آبپاشی کا عملہ ہے، ان کی ہیوی مشینری ہے، اور مٹی سے جو بھرے ڈمپرز ہیں وہ وہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ پتھر کے ڈمپرز بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو سراؤنڈنگ ایریاز کے حوالے سے اگر بات کروں، جو سیلاب متاثرین ہیں، موزہ چک، کیل، بستی بڈانی، بختیاری، جاگیر صادق آباد، شکرانی، رتو ناڑا والی، سرورات آباد، بکھری اور نخلور، اسماعیل پور، دیگر جو علاقے ہیں، ان کے جو سیلاب متاثرین ہیں، ان کی مشکلات جو ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ جو پنجنت کا دوسرا فلو چل رہا ہے، اس کے باعث وہاں پر پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ وہاں پر گھر ڈوب چکے ہیں، اور کئی ایسے مقام ہیں جہاں پر لوگ گھروں کی چھتوں پر بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگوں نے باہر انخلاء کی ہے، لیکن کچھ لوگ وہاں پر اپنے مال مویشی کے ہمراہ موجود ہیں، اور انہیں یہ بھی ڈر ہے کہ کسی طرح ان کا سامان نہ چوری ہو جائے۔ وہاں پر جو ہے انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، وہاں پر غذائی قلت کا بھی سامنا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر مچھروں کی بہتات سے ملیریا سمیت دیگر وبائی امراض پھوٹنے کا بھی خدشہ ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ انہیں موسمی شدت کا بھی سامنا ہے، اور پردہ دار خواتین ہیں، انہیں اس وقت جو اشد ضرورت ہے وہاں پر انہیں ٹینٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انہیں خوراک کی، اور ان کے جو جانور ہیں ان کے چارہ کی ضرورت ہے۔ جی۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रहीम यार खान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी कराई। कहा मुतासरीन को दोबारा घर तामीर करके देंगे। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुसलसल मसरूफ अमल है। मरियम नवाज ने रहीम यार खान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्हें हुक्काम ने रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। अभी जब हम सुबह पहुंचे तो सामने वाले उससे 3 लोग स्विमिंग कर रहे थे, जिसको मैडम मिनिस्टर ने देखा एंड दे हैव रेस्क्यूड, बट मैडम अनसंग हीरोज आर स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड। दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब और इन्होंने बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन के साथ लेट्स ऑल क्लैप फॉर देम। वेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रहीम यार खान में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया, अपने हाथ से पानी पिलाया, खवातीन से गुफ्तगू करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए और उनमें तहाइफ भी तकसीम किए। हुकाम ने रेस्क्यू और रिलीफ की कार्यवाहियों से मुताल्लिक वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। बताया कि सैलाब मुतासरीन के लिए 59 कैंप्स कायम हैं, जिसमें तैयार खाना और तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कितने लोग हैं टेंट्स में? जी मैडम, टेंट्स में हमारे मैडम तकरीबन होंगे तकरीबन 7-8 हज़ार लोग हैं और खाना? और आते जाते रहते हैं मैडम। 3 टाइम खाना दे रहे हैं मैडम उनको हम। ऑल 8-9,000 जितने भी 9200 का खाना मिलता है। मरियम नवाज ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश दी। शाबाश, गुड वर्क, गुड वर्क। क्या कर रहे हो आप लोग? वॉलंटियर्स हो? कहाँ से आए? वज़ीर आला मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन को इमदादी रकूम के चेक्स तकसीम किए। कहा कि आपने फिक्र नहीं करनी, सैलाब के बाद नुकसानात का अजाला करेंगे, आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। सैलाब मुतासरीन के घर दोबारा तामीर करके देंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली अव्वलीन तरजीह है। आपने फिक्र नहीं करनी, आपने मुझे माँ कहा है, बहन कहा है, बेटी कहा है। इंशाअल्लाह ताला आपका जो जो नुकसान हुआ है पानी उतर जाए, हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बच्चों के लिए कायम आरजी स्कूल का भी दौरा किया और बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। बहावलपुर, दुनियापुर और शहर सुल्तान के सैलाब मुतासरीन का शिकवा है कि वो खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। राशन है, ना पीने का पानी है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि दादरसी की जाए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। घर हमारे गिर गए हैं, ठीक है ना, और हम जो है ना अपने बन पे आके बैठे हैं और हमारे साथ जो है ना ये तामन किया जाए। हमें जो है ना राशन भी नहीं मिल रहा और खाने पीने जो वो इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन राशन जो है वो बाहर चला रहे हैं, हमारे पास कोई भी नहीं पहुंच रहा। 8 फुट तक पानी है और जानवर वगैरह लेके यहाँ रोड के ऊपर आए हुए हैं, कुछ भी नहीं बचा। तो हम ना ही हम फसल हमारी 150 एकड़ थी, सारी डूब गई। साड़ी जगह ढह गए ना, हर कोई आप राशन गिनते जे रखा नहीं बुढ़े उन्ना को वाल वाल देंदन साकु नहीं देंदे, कोई इमदाद ही नहीं करेंदा, कोई शय नहीं, बच्चे भोले इन पे ना तंबू है ना कई शय में बैठे। घर बार छोड़ी खड़े हैं, सामान दे पिछू पाए हैं, बाला बच्चा को अस छोड़ी खड़े हैं, सामान दे मगर पाए हैं। सादा ये तो कोई भी वारिस का नहीं, कोई यो का नहीं, सामान दे पिछू पाए हैं, असा बड़े मजबूर हैं। इतने करे यानी कि ना चारे का कोई इंतजाम है, ना कोई पानी का इंतजाम है। असा बहुत तंग है, कोई शय नहीं, ना माल वगैरह, ना चारा है, ना तूड़ी है, ना पानी का कोई हालात है, ना सारे तो कोई महकमा आज तो पूछता ही कहने के बेहतर क्या हाल थी भाई, क्या नहीं थी। कई शय का ना जई ढाए गया, हर शय ढाए गई, असा बेघर थी ते इथे आए बैठे। कई शय का नहीं, माल धक्के खाते, कोई रोजी दी है ना माल का कई शय है, असा भूख मरते बैठे हैं। दरिया के किनारे से आए हैं, हमारे साथ कोई हेल्प नहीं हो रही। हमारे जानवर ये देख रहे हैं आप, भूखे हैं, हम खुद भी भूखे हैं, ना हमें पानी मिल रहा है, हम बड़ी परेशानी के आलम में हैं। बवजह सैलाब दरिया चनाब की तबाहकारी की वजह को असा खुले आसमान के तले 8 दीवारा थी पे थे और इतना के ना कोई हुकूमत है तो रेगुलर रोटी का इंतजाम है। पीना सारे कमरे ढाए गए, माल सारे वो भुख मरदा पे, बाल सारे चीखते पे, भुख मरदे पे। कोई राशन वगैरह मिलता है? कहानी मिलता, राशन पानी कहानी देने पे हुकूमत